بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں کیوں یوں مڑ کے ہاتھ اٹھا رہی ہوں، سٹائل مار رہی ہوں؟ آپ بھی کیا کرنا، قبلہ رخ ہاتھ اٹھانا، ہاتھ کبھی بھی قبلہ رخ ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ اللہ کے نبی نے بہت جد و جہد کی ہے اس قبلے کے لیے، ٹھیک ہے؟ ہاتھ ایسا اٹھائے، جہاں بیٹھے بیٹھے کوئی بات نہیں، ہاتھ موڑ لیں، جسم نہ مڑے، ہاتھ تو مڑے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، والصلاة والسلام علیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید یا ارحم الراحمین یا اکرم المکرمین یا رب السماوات والارض۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ دیکھیں، اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو پورے قرآن کا حافظ بھی بنا دیں، پورے قرآن کا قاری کچھ بھی بنا دیں، آپ اپنی زبانوں سے وہ کبھی نہ کہنا ہم کیا ہیں مگر میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ آپ کی باجی جو سکھاتی کچھ بھی نہیں ہے، قسم کھا کے اللہ کے پورے ناموں کی کہتی ہوں، میں الف بھی نہیں بول سکتی جب تک میرا رب مجھے ہدایت و مدد نہیں آتی۔ پورے نام، یہ 90 نام نہیں، کروڑوں کے انگنت نام ہے رب کے، ہر نام کی قسم کھا کے کہتی ہوں۔ قرآن میں جو آیت کہتے ہیں رب العالمین، میں کیا کہتے ہیں بولو، سورہ رحمان میں آتا ہے نا، کیا بولتے ہیں؟ قرآن کو علامہ بیان، میں بیان کراتا ہوں۔ دلیل قرآن کے اندر سے، میری قسم جھوٹی ہوئی نہیں، آپ کی قسم جھوٹی ہوئی نہیں، قرآن میں کہاں ہے؟ دلیل مل جائے، سامنے والا کیا کرے گا؟ ایمان مضبوط ہو جائے گا، تھر تھرانے لگے گا۔ ہم لوگ سب نماز پڑھتے ہیں، ذرا ٹاپک بیان کر دیتی ہوں، کون سا ٹاپک ہے؟ جتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں اس پہ شکر نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ اللہ کی لعنت ان پہ جو اللہ کی نعمت کا شکر نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اس پہ، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اس پہ جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شکر نہیں کرتے۔ ہمارے لیے 5 اسٹار ہوٹل کا کھانا نعمت ہے، ہمارے لیے 7 اسٹار ہوٹل کا کھانا نعمت ہے، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میٹھا اتنا پانی نعمت تھی، جو صحابہ دور جا کے لے کے آئے تھے جب ان کے مہمان ہوئے تھے، یہ کھجور لا کے دیے، یہ سب سے بڑی نعمت تھی۔ آج کوئی افطاری میں کھجور، دیکھو بھیکاری ایک کھجور دے کے افطار کرائے۔ ہماری زبانوں پہ کفر اور شرک نہیں بولا کرو، ہر بات کو شکر کیا کرو۔ غریب آ کے کچھ مجھے بولتے ہیں، بولے شکر کرو جی، میرے نبی کو پانی میٹھا نہیں تھا، 3 ٹائم کا کھانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کھائے ہیں پورا، شکر کرو۔ میں بھی نہیں شکر کرتی تھی، اب میں بھی سیکھ گئی ہوں، آپ بھی سیکھ جاؤ۔ یہ نہیں بولا جی میں شکر کرتی ہوں تمہیں جی کرو جی، نہیں، ہم بھی غلط، آپ بھی غلط۔ اے بنی آدم کل خطایا، اے بنی آدم، آدم کے بیٹوں بیٹیاں، آدم علیہ السلام کے بچوں، سارے خطا کار ہیں، تم پورے گنہگار ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم نے قصہ موسیٰ علیہ السلام کا لا کر، بیٹا کچن کا لائٹ ڈالو، موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہم لائے تھے، قرآن کریم سے شروع ہوا تھا۔ کہاں سے شروع ہوا تھا؟ ذرا سا ریویژن شارٹ میں کر لیں ورنہ دماغوں سے
اترتا جائے گا اس لیے ذرا چڑھائیں گے. نہیں، موسیٰ علیہ السلام بچے تھے، بچپن آپ کا پیدا ہونے سے پہلے قتل کر رہے تھے. یہ وہ دور، یہ کون سے دور میں پیدا ہوئے تھے؟ آج ریویژن ہوگا، بعد میں جو بچے گاٹے مکسا کریں گے. ٹھیک ہے. موسیٰ کیا ہے؟ جس سال میں اچھا سب سے پہلے ہم بات اٹھائیں گے بنی اسرائیل کون ہے. یعقوب علیہ السلام جو تھے، یوسف علیہ السلام مصر میں رہتے تھے، تو دونوں کی جدائی تھی، آنسو تھے. تو اس ٹائم پہ جو ان لوگوں نے نکلے یہاں سے، کتنے 70 پر 2 لوگ نکلے تھے، وہ نکل کر فرعون تک بڑے 6 لاکھ تک. دیکھ رہے ہو؟ 70 پر ذرا ڈیٹیل ذرا اور گہرا اتریں گے. ٹھیک ہے. جو قصہ سیکھے ہیں اسی میں اور ذرا گہرا ڈوبیں گے. بوڑی ذرا اوپر کھودو چیکڑ آئے گا، بوڑی اور ذرا کھودو اندر تو نالے کا پانی آئے گا، اور ذرا اندر کھودو تو میلا پانی آئے گا، زیادہ کھودو سفید شفاف پانی آئے گا. قسم ہے اللہ کی نا. نہیں، دین میں گہرائی تک اترو. ایک ہی حصے میں دین میں جو کوتاہیاں ہم کر رہے ہیں، جو ہم سے خطائیں ہو رہی ہیں، اس کو ہم چھوڑتے جائیں گے. وہ قصہ سیکھنے جی موسیٰ علیہ السلام کا کیا وہ کہتے کتا ہو جاتی ہے. نہیں، یہ پورے قرآن کے 114 سوروں کے اندر 70 پر کتنے ہو گئے؟ میں مائنس سے پلس کرتی ہوں یہاں پہ تاکہ دماغوں میں بیٹھے. بسم اللہ، بسم اللہ الرحمن. پین نہیں لکھا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ پین نہیں ہے میرے پاس. وعلیکم السلام. الحمدللہ میرے رب نے دے دیے. بسم اللہ الرحمن الرحمن، مان نہیں پڑھنا، ماں رحیم. ٹھیک ہے. 70 پر اچھا آپ کو یاد نہیں رہتا، یہ چھوڑ دو، میں بعد میں کراتی ہوں. پہلے بولو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان کرے. حدیث کو نفرت کرنے والوں، میں اہل حدیث نہیں ہوں، میں فرقے میں نہیں بٹتی، فرقہ ہم نے سیکھا نہیں، فرقہ نہیں بنانا سب سے پہلے ہم نے سیکھا آیت نمبر 150 پر. اردو میں پوچھے تو اردو میں بولنا، انگلش میں پوچھے تو انگلش بولنا. کوئی اردو والے ہوتے ہیں، کوئی انگلش والے ہوتے ہیں. 159 سورہ انعام. بار بار ہر سال میرا گروپ کے اندر بھی دیکھو آیت پہلے چلتی ہے. وہ پہلے میرے عطی اللہ میں جو چینل ہے، گروپ نوٹ کرو، کسی نے نوٹ نہیں کیا ہوگا، اس میں وہی آیت چلتی ہے ریکارڈنگ تمہاری. یہ لفظ علیہم، گروپ نہیں بناؤ. یہی میرا مقصد ہے. میرا دین سیکھنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ پورے مسلمان کو یک کرنے کی میں کوشش کروں گی. یا رب، سب مل کے ایک مسجد، ایک جگہ ایک کرنے کی. میں نے مسجدوں کے پاس بیٹھ کے اللہ سے عہد پہ عہد کرتی تھی. دبئی میں گھنٹے گھنٹے بیٹھ کے ریاضت کرتی تھی اللہ سے. اللہ میں سب کو ایک کرنے کی کوشش کروں گی، مجھے تو ساتھ دینا. کچھ نہیں میرے پاس سامان، علم بھی اتنا گہرا نہیں ہے میرے پاس. اللہ تعالیٰ پھر اللہ نے بڑھاتے گئے، جتنا دیتے جائیں گے. سمندر اللہ کا کمی نہیں ہوتی ہے. سنتوں کو ادا کر لو، ذرا ہٹ کے آ جاؤ، جگہ کلوز کر دو سامنے کی. بسم اللہ. دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے 70 پر 3 فرقے ہوں گے. بولا ہے، گواہ ہو. یہ حدیث کو مانتے ہو؟ پھر تو کیوں اہل حدیث تھو بولتے ہو لوگوں کو؟ نہیں بولا وہ اہل حدیث ہے تو گناہ کر رہے ہیں بول کے، مگر یہ بولنا چاہیے اہل قرآن و سنت. برا نہیں مانا بینا. پہلے آپ بھی کیا بولتے تھے؟ میرا ساتھ دینا، ہم دین میں مجاہد ہیں. کیا بولتے تھے پہلے ہم؟ آپ کیا بولتے تھے؟ زور سے بولنا. آپ کیا بھائی، آپ اہل حدیث ہیں؟ قرآن کم جانتے تھے تب. قرآن جانتے تھے آپ؟ اتنا قرآن جانتے تھے؟ قرآن پڑھتے تھے؟ نہیں پڑھتے تھے. جانتے تھے؟ نہیں جانتے تھے. جب قرآن و حدیث کو لے کر چلیں گے تو قرآن سمجھ میں آئے گا. ارے اللہ چاہیے، اللہ تعالیٰ کی کتاب چاہیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہیے. یہ کیسی جی لڑائی، کیسی جی جنگ ہے؟
نہیں چاہیے. کاٹو کلمے کو آدھا, کس میں دم ہے, کاٹو کلمے کو آدھا. جاؤ کعبۃ اللہ میں روکو, نماز میں بولو اللہم صلی علی, نہیں بولا کریں. محمد یوں چھوڑ دیں, نام چھوڑ دیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. بات, حدیث کا نام بات ہے. میں خود کرتی تھی, حدیث بولے تو جان سام پھن پھناتا ہے نا, ویسے پھن پھناتی. کیا جی حدیث, میرے سامنے حدیثہ نہیں بولو, ہم درگاہ پٹ گئے ہیں, ہم مانتے گنتے نہیں ہیں. معلوم نہیں مانا, علم نہیں, جانتے نہیں تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو حدیث کہتے ہیں. فرعون کی بات کو بھی فرعون کی بات کہا گیا ہے. حدیث الفرعون, فرعون کی بات آئی سمجھ. 70 پر 3 فرقے ہوں گے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے. یہ کہاں لکھا ہے؟ قرآن کے اندر لکھا ہے. بولو ماں, قرآن میں لکھا ہے 70 پر 3 فرقے لکھا ہے, نمبر لکھا ہے نہیں ہے, فرقے ہوں گے لکھا ہے. یہ نبی نے ایکسٹرا ورڈ کہا ہے. آدھی بات قرآن میں آتی ہے, پورا اس میں نہیں ہوتا ہے. باقی کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ ہیں جو سمجھائے ہیں قرآن کو, کوئی اور سمجھ نہیں پایا. ٹھیک ہے, 70 پر 3 فرقے ہوں گے, اس میں سے ایک فرقہ جنت کو جائے گا. کیا سنی, کیا جماعتی, کیا اہل حدیث, کیا شیعہ, کیا دوسرے فرقے, یا کافر, کیا بت پرست جو خدا کو بھی نہیں مانتے وہ فرقہ. کون سا فرقہ جائے گا؟ نبی نے نہیں کہا ان میں سے کوئی بھی, نہ سنی جماعتی اہل حدیث, کسی نے بھی کچھ نہیں کہا. نبی نے اتنی بات بتائی, جو قرآن پہ چلے گا, اس کے احکام کو مانے گا, اور میری بات کی اتباع کرے گا, میری بات پہ چلے گا, میری بات سن کے منہ نہیں موڑے گا. جو نبی کی بات کو منہ موڑا وہ تولا بدلا, وہ کفرا, کفر کیا. کہاں ہوگا؟ عذاب جہنم میں. زیادہ عربی بولوں گی آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی, ایک ورڈ بولوں گی بیچ میں کا, ایک ایک یاد کر لیں ویک میں. ایک تولا, بدلتے ہو نا ٹول, تولا بدلا, کفرا کفر کیا, چھوڑا بات, جہنم میں رہیں گے. کیوں ایسی نبی سے دشمنی؟ میرا تو دل کرتا ہے داس ہو کے بیٹھ جاتی ہوں, خاموش بیٹھ جاتی ہوں. اللہ تعالیٰ, میں کر رہی ہوں نا, دنیا میں کئی چیزیں میرے سے چھوٹ رہی ہیں, چلیں آپ کا کام میں کر رہی ہوں, یہ باقی کے معاملے تمہارے سپرد کر دیتی ہوں. میرے سے نہیں ہوتا, میرے سے نہیں ہوتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ, میں کمزور ہوں, اکیلی ہوں, تنہا ہوں, کسی کی مدد نہیں. ربی آپ مدد کرو, آتی ہے مدد. نصر من اللہ فتح قریب. 70 پر 3 فرقوں کی جو بات نبی نے کہی ہے, اس میں سے ایک ہی فرقہ جنت کو جائے گا, جو قرآن و نبی کی باتوں پہ چلے گا. خالی حدیثوں پہ چلے گا, جنت کو نہیں جائے گا. صرف قرآن پہ چلے گا, جنت کو نہیں جائے گا. قرآن اور حدیث پہ منہ سے ذکر کرتے رہو اللہ تعالیٰ کا. 70 پر 3 سوروں میں لکھا ہے. ابھی بولو گے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں 70 پر 3 سورے گنتی کرنا قرآن جب پڑھو گے. سورہ بقرہ میں لکھا ہے, اس کے بعد کا سورہ کون سا ہے؟ آل عمران میں لکھا ہوا ہے, سورۃ النساء میں لکھا ہوا ہے, اب الاعراف میں لکھا ہے, المائدہ میں لکھا ہوا ہے, طٰہٰ میں لکھا ہوا ہے, قصص میں لکھا ہوا ہے, زاریات میں لکھا ہوا ہے. ویری گڈ. کئی سوروں میں لکھا ہے, گنتی کر کے دیکھو. 114 سوروں میں سے 70 پر 3 نکالیں گے تو گنتی آپ بتا دینا. 4 - 1 4 - 3 1 7 کے بعد کاؤنٹ کر لیں. آتا نہیں مجھے میتھ, تو کیا کروں؟ نہیں, کاؤنٹ کرو. 4 کے بعد 5 6 7 8 9 10 11. باجی کیسا من کینسل ہوگا؟ دیکھیں میتھس میں کچے ہیں نا, یہ سمجھانا چاہتے ہیں. میں وانٹیڈلی کچھ کر کے دکھاتی ہوں آپ لوگوں کو. دیکھیں آپ یہاں سے بورو کر لیں گے تو 11 ہی ہوگا,
نہیں لیں گے تو بھی 11 ہی ہوگا, لیں گے تو بھی 11 ہی ہوگا, ہے ہی وقت نا ہمارے پاس, نہیں ہو تو خریدیں گے. میتھس بھی ذرا دماغ میں ڈالو بچوں کے, میرا فیوریٹ سبجیکٹ ہے الحمدللہ. 7 کے بعد سے 11, 11 میں سے 7 نکالیں گے, گنتی آتا نہیں. اوکے, بوڑھے جوان بچے, انگلیاں اللہ نے 15 پورے دیے ہیں. 7 کے بعد 8 9 10 11 کتنے ہوئے؟ 4. 40 پر ایک سوروں میں نہیں ہے. میں نے کوشش کر کے بیان کر کر کے تھک گئی آپ لوگوں کو. یہ کان میں سے چلتا ہے, چڑھتا ہے, وہ کان میں سے اتر جاتا ہے. تو میں نے ڈیسائیڈ کی دلیل, اللہ تعالیٰ نے حکم کرے, میرے رب کی رضا ہوئی, میرے دل میں ہدایت آئی کہ دلیل 70 پر 3 سوروں میں جب موسیٰ علیہ السلام کا قصہ لکھے ہیں, بار بار سمجھانے کے لیے جتنے عذابات اس قوم کو دیے کسی اور قوم کو نہیں دیے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں نے نہیں مانا نبی بول کر. ان کے نسب بدل گئی تو اس وجہ سے نہیں مانا. اسماعیل علیہ السلام کے 2 بیٹے, ابراہیم خلیل اللہ کے 2 بیٹے, ایک اسماعیل علیہ السلام, ایک اسحاق علیہ السلام. سمجھے پورے نبیاں کہاں سے گزرے. جب میں ایوب علیہ السلام کے ہاں گئی تھی, شجرا دیکھی تھی, وہاں سے سیکھی تھی میں نے. الحمدللہ یاد آ رہا ہے. الحمدللہ اللہ نبیوں کے ساتھ ہمیں آخرت میں رکھیں, ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیں رکھیں. اللہم اغفر لی اللہم آمین. کیا بات ہو رہی ہے ابھی؟ اسماعیل علیہ السلام کی ایک بھی اولادوں میں سے نبی نہیں نکلے. نیک انسان نکلتے تھے, ان کے بعد ایک بھی نبی نہیں بنے. اوکے, وہیں پہ سلسلہ رک کر فل سٹاپ ہو گیا. اسحاق علیہ السلام کی نسل میں سے پورے باقی کے کتنے ہی آتے رہے. لاسٹ کہاں تک آئے؟ عیسیٰ علیہ السلام تک آئے. موسیٰ کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آئے. عیسیٰ علیہ السلام کے بعد نسب ختم ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیے خاندان کو. ان کا غرور, ان کا تکبر, ان کا ریاکاری کو چھوڑ کر کیا کرے, اسماعیل علیہ السلام کی نسب میں سے نکال کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرتے. ہم کتنے بیانات سنتے ہیں, بیان کر کے ایسا جاتے, مجھے عجیب لگتا ہے. آپ کوشش پورے مل کے کرنا. ہم پوروں نے اللہ سے وعدہ کیا ہے, ہمارا نام نہیں ہو, ہمارا نشان نہ رہے. اللہ کی شان اتنی دلوں میں اترے, اتنی دلوں میں اترے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں, ہمارا نام اعلان کریں آسمان پہ. جبریل امی کو کہیں کہ میں فلاں بندے سے پیار کرتا ہوں. جبرائیل تم اعلان کر دو پورے آسمانوں میں, پورے زمینوں میں, پوری مخلوق میں کر دو. اس کے لیے ہمیں محنت کیا کرنا ہے؟ فرقے نہیں کرنا ہے, اپنے آپ کو مٹا کے چلنا ہے. اپنے آپ کو مٹا کے چلنا ہے, اپنے آپ کا نام و نشان مٹا کے. میں نے کیوں دعا مانگتی ہوں, اللہ میری خبر مکۃ المکرمہ مدینہ منورہ میں تو کر, کیونکہ وہاں پہ مریں گے تو نشان نہیں رہے گا. کوئی آ کے مزار کے پاس بیٹھ کر بعد میں باجی بول کے یاد کر کے کوئی آ نہ جائے, کیونکہ محبت سب کو ہے, مجھے بھی آپ سے ہے. یہی وجہ ہے دعائیں ایسے کرو جو ہمارے لیے آخرت کا سامان, مقبولیت کا سامان بنے. الحمدللہ. کیا بات, محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو نبی کو یہ لوگ مانتے نہیں تھے, اس وجہ سے ان سے تکرار لڑائیاں شروع ہوتے تھے. یہ لوگ کیا بولتے تھے, ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ رہتے تو بولتے ہمارے نبی موسیٰ ہیں نا, بڑے عظیم نبی تھے. اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے تھے, تمہارے نبی کیا کرے, ہمارے نبی کو اتنے معجزے آئے, تمہارے نبی کو معجزے کہاں ہیں. میں بولتی نہیں, ہمارے حضرت جی بڑا اچھا سکھاتی, تمہارے استاد جی اچھا سکھاتی. ہمیں وہ امام کے فرقے پہ چل رہی, تمہیں کون سے امام کے فرقے پہ چل رہی. ان میں ہمیں فرق کیا رہ گیا, ان میں ہمیں فرق کیا رہ گیا. امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے, ہم نبی کی امت ہیں. آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں, نبی کی امت سے نہ ہٹیں. امتی, اللہ امتی بولنے تھک جائے دل تو بھی دل کرتا ہے, ٹھنڈک ملتی ہے دل کو. امتی امتی امتی, گھس کے اندر آنا. کل بات ہوگی گھس کے اندر آنے کی انشاءاللہ. کل جمعے کے دن کیا جو بیان ہے تب گھس کے اندر آنے کی بھی بات رکھوں گی انشاءاللہ. اللہ سے امید کرتی ہوں. میں نہیں کر سکتی, کل تک زندہ ہوں یا نہیں ہوں نہیں معلوم, یا بول سکوں گی نہیں بول سکوں گی. دعا کریں اللہ بلوائے,
الحمدللہ. ٹھیک ہے, امت رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ 70 پر 3 بار موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اس لیے لکھا گیا ہے. سمجھ میں آ گیا؟ کتنے بار لکھا ہے, کتنی سوروں میں لکھا ہے, کتنے بار نہیں, معافی چاہتی ہوں خطا ہو گئی میرے سے, 70 پر 3 سوروں میں لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. قصہ کہاں سے شروع ہوا؟ بچپن میں جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجنا چاہے اس سے پہلے ان کے بھائی کو بھیجے. ان کے بھائی کا نام کیا تھا؟ ہارون علیہ السلام تھا. ٹھیک ہے. انہوں نے ڈیسائیڈ کرے تھے غلام ختم ہو جا رہی, اس وجہ سے 1 سال بچوں کو چھوڑ دیں گے, 1 سال مار دیں گے. جب مارنے کا سال تھا کون سے نبی پیدا ہوئے؟ بولو. اب نہیں بولو گے چڑ جاؤں گی. موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. ٹھیک ہے. مگر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, ان کی ماں کے حمل کو چھپا کے رکھا تھا اور ان کو بولے کہ ایک ٹوکری میں ڈال کے دریا, پانی میں, ندی میں, سمندر میں, ندی میں, اوکے, ہاں ندی میں بہا دو. اوکے, بہا دو, بہتے پانی میں بہا دو. یہ ہم لوگوں کنفیوژن ہوتا ہے, سمندر دریا ہے وہ کنفیوژن ہوتا ہے. پانی میں بہا دو, سمپل ورڈ, پانی میں بہا دو. پانی میں بہا دیا. پیچھے پیچھے مریم تھی بہن ان کی, پیچھے دوڑائے تھے, وہ دیکھ رہی تھی. گئے کہاں گیا وہ ٹوکرا؟ فرعون کی بیوی کے حمام خانے میں گیا. حمام خانہ پہلے بند نہیں ہوتا تھا, نل نہیں ہوتے تھے, شاور نہیں ہوتا تھا, جگ نہیں ہوتا تھا, فلاں چیزیں نہیں ہوتے تھے. کیا ہوتا تھا؟ کھلا پانی آتا تھا, اٹھا کے غسل کر لیتے تھے. ٹھیک ہے. تو ٹوکری دے کر انہوں نے پسند کے, بڑا حسین بچہ تھا, ہیلپ کرو ان کو, بڑا حسین بچہ تھا. نہیں آپ انگل کے آ جائے, انگل کر آ جائے, کوشش کریں, فکس کر دیے ہیں, اللہ کا نام لے لیں, ہیلپ کرو, ہاتھ پکڑو دوسرا, یا پکڑا ہے دیکھو, انشاءاللہ دعا کرتی ہوں ہٹانے کے لیے. نہیں کام کریں گے جمعرات کو انشاءاللہ. اس کے بعد اللہ ہے, دعا کریں انشاءاللہ جمعرات کو کچھ کریں گے. اس کا جتنی چلتی ہے چلا سکتے ہیں, جتنی نہیں چلتی کر نہیں سکتے نا. الحمدللہ, الحمدللہ. چلیں ہم شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے احسان سے. تو موسیٰ علیہ السلام, اور اندر آؤ بیٹے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ لوگ بحث کرتے تھے. تو موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اٹھائے ہوئے حمام خانے تک آئے تھے. بی بی آسیہ نے دیکھا غسل خانے میں, تو بولے اے فرعون دیکھ کہ تیرے میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی, لیے رکھ لیے. اس ٹائم پہ قتل کرنے کے دور میں اللہ نے نبی کی حفاظت کی, رکھ لیے, پرورش پائے محل میں. محل میں موسیٰ علیہ السلام نے بڑی آرائش کی زندگی کی ہے. دودھ پلانے کے لیے, وہ آپ کو معلوم ہے, میں زیادہ قصہ آگے نہیں جاؤں گی, میں آگے بڑھ جاؤں گی. ٹھیک ہے. تو پھر وہاں سے بڑے عیش و آرام سے زندگی کرے. اس کے بعد کہیں باہر گئے تھے, خوبتی, اور آپ کو مشکل لفظ میں بول دی, دوسرا بولو, بنی اسرائیل. بنی اسرائیل اور خوبتی 2 قوم یاد رکھو. آل فرعون, قبطی مصری کو کہتے ہیں, مصر سے جو فرعون کے جو لوگ آئے ہیں ان کو بولتے ہیں, قبطی بولتے ہیں. کہیں قرآن میں ادھر میں لفظ آئیں گے تو آپ کنفیوژن کر لیں گے, کہ وہ بھی ذرا بولتی ہے, ذرا یاد رکھ لو نا. کیوں نہیں سیکھ سکتے بھی؟ ذرا کنڑ تامل ملیالم سیکھ گئے تو یہ کیوں نہیں سیکھ سکتے ہم لوگ؟ ضرور اللہ سکھائیں گے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد الحمدللہ, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ایک مکہ مار دیا انہوں نے. دونوں کی لڑائی ہو رہی تھی, دونوں کی لڑائی میں ایک مکہ مار دیے, مارنے میں مر گیا. پھر دوسرے دن وہی لڑائی ہوئی تھی, شیطان کا قصہ تھا. تو انہوں نے کیا کیا, مارنے کے بعد مر جائے گا, نہیں مارو بول کے اس نے, مارنے والے نے کہا, بنی اسرائیل نے کہا. تو کسی نے آ کر دور سے کہا بھاگ جاؤ یہاں سے, تمہیں فرعون مارنے کا منصوبہ کر لیا ہے. تو چلے گئے. کہاں گئے وہ؟ مدین چلے گئے. کہاں گئے؟ مدین چلے گئے. کہاں گئے؟ مدین چلے گئے. مدین چلے گئے. جاتے جاتے راستے میں دیکھا 2 لڑکیاں پانی پلانے کی تکلیف ہو رہی تھی. شارٹ میں بولوں گی, ڈیٹیل نہیں بولوں گی. پھر وہاں سے نکلے, پانی پلائے, نکلے گئے. وہ ایک نبی کی بیٹیاں تھی. نبی کے بیویاں بھی کبھی نیک ہوتی ہیں, کبھی غدار بھی دونے نکلے ہیں. ہاں جی, لوط علیہ السلام کی بیوی غدار نکلی. ہاں, نوح علیہ السلام کا بیٹا اور بیوی غدار نکلی. اوکے. نبیوں کی بیویاں نیک صالحہ ہیں, جو نبی شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں. شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں. تو ایک کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے 8 سال کی خدمت کریں گے تو آپ کا مہر تھا نکاح کا. ہمارا مہر 11,706 روپے ہوتا ہے, یہ آج کے زمانے میں 1,00,000 روپے ہوتا ہے. تو ان کو 10 سال, ٹھیک ہے, خدمت تھی. الحمدللہ 8 سال کی تھی, چاہے تو 2 سال اور کر لیں, 10 سال کر کے بڑھا دیں. ٹھیک ہے. انہوں نے کرے, نکاح ہوا, لے کے آئے. شاید حاملہ تھی. جب آ رہے تھے راستے میں تو کچھ آپ کو ٹھنڈی لگ رہی تھی, تو اندھیرا پورا تھا. آپ کے جیسا لائٹس نہیں ہے,
وہ نہیں ہے کہیں بیانوں میں بیان کرنا، ورنہ دماغ میں چلے گا ایسے میں آ رہے تو کیا بڑی بات، وہ اندھیرے میں جنگل میں صحراؤں میں آتے تھے تو کیسی بات ہوگی، کھا جائیں گے جانور وغیرہ، چور ڈاکو آ جائیں گے، عورت کو تنہا لے کے نکلے ہیں موسیٰ علیہ السلام، ٹھیک ہے، وہاں سے نکلے تو پھر وہاں پہ آپ کو کیا ملا، ایک آگ جل رہی تھی، آگ جلتے وقت کیا کرے آپ نے بولے تم رک جاؤ ہم آگ کے پاس جا کے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، اللہ نے کلام کیے، اللہ نے کلام کیے، کتنے نبیوں کو کلام کرے، کون کون تھے وہ، یہ ایک تھے موسیٰ علیہ السلام، اور نہیں نہیں نہیں، سیدھا بولو نہیں سنوں گی میں، ہمارے نبی، کیوں دل نہیں لگتا، کون ہے وہ، ہمارے ہیں، نہیں ارے میری جان میرا بچہ کہتے ہو، میری جان میں جانو کہتے ہو، دو جگہ یہ جانو پانو نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت نہیں کرتے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادب نہیں کرتے، محبت نہیں کرتے، کرتے نہیں، کیوں میں آپ سے سب سے لڑائی کیا کرتی ہوں، کیوں لڑائی کیا کرتی ہوں، اللہ سبحانہ و تعالی، اس کے بعد اللہ اللہ رے نہیں بولیں گے، علم پہلے وہ سیکھیں گے جو زندگی میں چلتی، زندگی میں قبولیت ہو جائے، بات نہیں کرنا، ڈسٹینس کر لینا، میں نہیں دیکھ رہی ہوں رب دیکھ رہے ہیں، مجھے وہاں منڈی پھرا دیں گے، میری وہاں پہ منڈی نہیں سر، الحمدللہ، نہیں ذرا اردو صحیح کریں گے تو عربی سمجھ میں آئے گا، بچوں کو بولیں گے، بڑے عورتوں بھی نہیں بولیں گے، اپنا گردن گھما لیں، گردن گھمانا موڑنا، اللہ نے پیچھے کیا کہا، یا بہم، اس کا معنی کیا، یا بہم پھیرنا ہے، یا بہم پھیرنا ہے، ٹھیک ہے، ذرا ذرا اردو میں سے ہی آئے گا، الحمدللہ، تو ٹھیک ہے، اب ہم یہاں کہے اللہ تعالیٰ نے کلام کرے، کلیم اللہ، اللہ تعالیٰ نے کلام کرے، ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی کلام، دو ہی نبی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ بات کرے ہیں، باقی نبیوں کو وحیوں کے ذریعے سے بات چیت ہوئی ہے، یہ دو ہی نبی ہیں، ان کو بڑا فخر تھا کہ ہمارے نبی کلیم اللہ ہیں، ہم کتنے بھی گناہ کریں گے 40 دن کا ہمنا ہے، 40 دن میں ہمیں ایکسکیوز پوچھ لیں گے تو ہمیں معاف ہو جائے گا، 40 دن ہی جہنم کا عذاب بھی ملے گا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے 40 دن گئے تھے، 40 دن پہ پڑا ہے، آج ہم کہتے ہیں 40 دن 40واں جی، 40واں میت کا 40واں جی، بچہ پیدا ہو گیا جی، بچے کا بھی 40واں جی، پیدائش کا بھی 40واں، میت کا بھی 40واں، سب کا بھی 40واں، موسیٰ علیہ السلام کے 40 سے سیکھے، نہیں کرنا، ممنوع ہے، میں دلیل کے ساتھ بات کرنا، دلیل کے بغیر بات نہیں کرنا، آپ کوئی بھی نہیں بات کرنا، کوئی بھی کچھ بولیں گے رک جاؤ، قرآن کریم یہاں ہے، دیکھو بہن آپ کا بھی قرآن ہے، میرا بھی قرآن ہے، یہ کتاب اللہ ہے، اس سے اگر بیر کریں گے آپ جواب دینا اپنے رب کو، میرا فرض ہے میں آپ کو بتا دوں، ٹھیک ہے، الحمدللہ، ہاں کیا بات نا، 40 دن، ابھی آئے گی گائے کی پوجا جو چل رہی ہے وہ بھی اسی سے نکلے گی، اسی 70 پر 3 سوروں میں سے جو نکلتا ہے، میں تو تھک جاتی ہوں صبح سے بیٹھ کے، میرا سر ایسا گھوم گیا، سر ایسے صوفے کو اس طرف رکھ کے بولی اللہ تو ہی حامی ہے، تو ہی مددگار ہے، اتنا سارا علم ہے، میں کیسے اور کب کیسے بیان کروں، تو ہی میرا کارساز ہے اللہ، تو ہی ولی ہے، پھر اٹھ کے دیکھی چکر آتی ہے کہ اللہ مجھے تو ہے نا، تو ہے نا، اپنے رب کے پر بھروسہ رکھ لو، ٹھیک ہے، الحمدللہ، تو یہ بات ہے کہ 40 دن آپ وہاں پہ، وہ 40 دن کا آپ ہٹا دیتی ہوں، پھر وہاں پہ پوائنٹ پہ آتی ہوں میں، الحمدللہ، تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ علیہ السلام کو کیا ہے تمہارے پاس، عصا نکالو، پھر یہاں بغل میں ہاتھ ڈالو، 2 آپ کو دیے تھے، باقی کے معجزے میں آپ کو بیان کر چکی ہوں، لاسٹ ویک گزر چکا ہے، میں آگے بڑھتی ہوں، اجازت ہے، سمجھ میں آ گیا، اتنی سمجھ آ گئی، کسی کو کوشچن نہیں ہے، بولنا نہیں، میں نبازی صحیح نہیں سکھائی، ورنہ مجھے پھوڑیں گے سر، یہ نہیں چاہتی میں، الحمدللہ، ٹھیک ہے، آج ہم بات کریں گے، وہاں تک ہوا تھا، ایک معجزے لے کر آئے تھے، اور آپ نے سارے فرعون نے سارے
ان کو بلایا تھا، کس کو؟ جادوگروں کو. پورے جادوگروں نے سجدہ کرے. آپ کا سوال تھا لاسٹ ویک کا، آپ بھول جائیں گے، اللہ تعالیٰ نہیں بھولتے ہیں. کتنے جادوگر تھے وہاں پہ جو اللہ تعالیٰ کو سجدے کرے. میرے یوٹیوب میں ہے وہ، آپ کسی نے بھی سن کے آئے نہیں، جواب نہیں دے رہے ہیں. پھر آج بھی سوال رکھ دیتی ہوں، جادوگروں نے، کتنے جادوگروں نے سجدہ کیا؟ سب لوگوں نے نہیں جانا اللہ کی قدرت کو. سانپ جو نگلا صرف جادوگروں نے جانا، کیونکہ کوئی جادو کائنات میں ویسا نہیں ہے جو موسیٰ علیہ السلام کا سانپ نگل گیا. اللہ کے معجزے ایسے ہوتے ہیں، ایک لکڑی میں پورے اژدھوں کو نگلوا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو پھر یہاں پہ ہم شروع کرتے ہیں. یہ آپ کا جو ہوا تھا وہاں پہ جو کمپٹیشن ہوا تھا جادوگروں کا، اس کے بعد سے 20 سال تک ہٹ گئے. کون؟ موسیٰ علیہ السلام. پھر ان لوگوں کے پر آزمائشیں آتے رہے، موسیٰ علیہ السلام کو بولتے رہے، معافی ملتی رہی، پھر بولتے رہے، معافی ملتی رہی. پھر اس کے بعد فرعون کو لے کر نکلو بولے. کتنے لوگوں کو نکلے یہ تو یاد ہے نا؟ کتنے لوگوں کو نکلے؟ 6 لاکھ. 6 لاکھ لوگوں کو نکلے، راتیں رات پورا پار کر دیے، پھر نکل گئے. جیسے یہاں تک ہمارا کلاس ہوئی تھی اتنے عرصے سے. اوکے، یہاں پہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں. نکلے، جیسے نکلے، پھینک دو یہاں پہ. جیسے نکلے ایک قوم کو دیکھتے ہیں بتوں کی پوجا کر رہی ہے. اس لیے بچوں کو وہاں پہ بھیجو جہاں پہ دین ہے. بچوں کو وہاں پہ نہیں بھیجو جہاں پہ دین نہیں ہے. ٹھیک ہے، بتوں کی پوجا کر رہے تھے. بولے اے موسیٰ، آج میں دلیل دوں یا ایسے بیان کر دوں؟ وقت کم ہے. قرآن میں کھول کے نیکسٹ ویک پڑھوں؟ ہاں، نیکسٹ ویک پورا میں پڑھوں. ٹھیک ہے، بیان نمبر دے دیتی ہوں، سورہ کھول کے دیکھ لو، پھر آپ کو مزہ آ جائے گا. سورہ الاعراف میں ملے گا آپ کو. ٹھیک ہے، الحمدللہ. سورہ بولتی ہوں، نمبر بھی بولوں؟ نہیں کھول لو. نہیں کچھ آج کھولنا ہے تو ان کا نام ہم کھولنے کے لیے صبح سے پریپئر کرے تھے. میرے رب نے میرے منہ کو تالا ڈال دیا. اب چلتی ہے ہماری کسی کی نہیں ہے، چلے گی رب کی. کیونکہ اس بہانے عورتیں سارا پورے سورہ اعراف پڑھ لیں گے، معنی سے جان لیں گے، اس میں کیا کیا ہے پوری ہسٹری ان کو سمجھ میں آ جائے گی. ٹھیک ہے، تو پھر وہاں سے جیسے نکلے بتوں کی پوجا کرنا چاہے. اے موسیٰ، ہم کو بھی کیسا بت بنا کے دے دینا تو، ہم بھی دیکھ کتنا اچھا ہو کریں. موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آ جاتا ہے. سارے جہاں میں تم کو افضل کیا، یہ بھی آیت ہے. سارے جہاں میں تم کو افضل بنایا ہے. اے بنی اسرائیل، تم ایسا کرتے اپنے رب کے ساتھ، اللہ کے علاوہ کسی اور کو جوڑتے، غصے میں آ جاتے، منا کے کرتے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے پاس سے وعدہ آتا ہے، آؤ آپ اوپر. کہاں اوپر؟ آسمان پہ. انہوں بھی اوپر چڑھے، ہمارے نبی بھی اوپر چڑھے. انہوں پہاڑ پہ چڑھے، ہمارے نبی آسمان کے اوپر چڑھے صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں شب معراج. مگر شب معراج یہ پورے میرے پاس کتنی کتابیں ہیں، اس میں کہیں بھی ڈیٹ نہیں لکھا ہے. ایک میں الگ لکھا ہے محرم، ایک میں کہیں لکھا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منایا نہیں ہے. شب معراج ہر رات شب معراج ہے. ہر رات کو تہجد میں اٹھ کر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے لائے ہیں، سورہ بقرہ کے 2 جو آخر کے جو آیتیں ہیں وہ سجدوں میں پڑھ لو. یہ ہماری معراج ہے. سجدہ نماز ہماری معراج ہے. 50 بار پڑھو تو 500 بار. ٹاپک سے ہٹی نہیں ہوں، ٹاپک پہ واپس آ رہی ہوں. ٹھیک ہے، الحمدللہ. مگر ضروری ہوتا ہے کنیکٹنگ بات کہتے ہوئے جانا. اس کو علم کم ہوتا ہے وہ کہہ نہیں پائیں گے. اللہ سے عالم الغیب ہے، دعا کرو اللہ ہم سب کو علم زیادہ دے. ربی زدنی علما. میں بولی غلط بولی، ربی مجھے علم دی بولی. میں کیا بولے؟ کیا بولنا؟ ربنا، اے ہمارے رب، زدنا، ہم سب کو زیادہ کر. نہ بولے تو ہم، ربی بولے تو میں اکیلی پارشل ہو جاؤں گی. ٹھیک ہے، ہاں جی الحمدللہ. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ آپ نے چڑھے اوپر. 30 دن کا وعدہ تھا، اللہ نے 10 دن اور بڑھائے. یہ بھی آیت میں اوپنلی لکھ کر ہے. 40 دن اوپنلی ہے. ایک کھول دوں کیا؟ ٹائم میں تو بعد میں کو نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے میرے پاس، ٹائم دکھ رہا ہے. 40 دن کا وعدہ کیا، 40 دن رہے، تختیاں لے کر آئے. تختیاں کا مطلب ایسے سلیٹس وغیرہ کچھ تھی ہوں گی، واللہ عالم. ٹھیک ہے، لے کر آئے. نیچے آنے سے پہلے ان لوگوں نے کھچڑی پکائے.
ہمیں بت کو دیکھے تھے نا، ایسا بت ہمیں بھی ایک بنا لیں گے. سامری تھا، سامری توحا میں بھی ہے آپ کو. سامری نے کہا، سامری ایک تھا جو جبریل علیہ السلام نے ہی پرورش کی تھی. یہ نظام اللہ کا ہے. دعا کرو ہمیں ایمان والے بنا رہے ہیں، دعا کرو ایمان پہ رکھیں، خاتمہ بالخیر کریں، خاتمہ کلمے کے ساتھ کریں، زندگی ہماری کلمے کے طریقے پہ چلے، کیونکہ اللہ ہی چاہے تو ہمیں کافر بھی بنا رہیں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ ہمیں مومن بنا کر رکھے، مومن رکھے، مومن اٹھائیں الحمدللہ. ٹھیک ہے، تو پھر اس کے بعد واپس آنے سے پہلے بت بنائیں. جو چھوڑ کے چلے گئے تھے، خوبتیوں کی دولت بہت تھی، پوری دولت کو انہوں نے بولے ابھی امانت میں خیانت کافر بھی پہلے اس زمانے میں نہیں کرتے تھے، بڑے امین تھے. تو پوروں نے لے کر آئے، جلانا چاہے جلا دیے، جیسے سونے کو جلائے، سونے کو جلا کر کائے کا بت بنا دیے. کیا بنائے؟ گائے بنائے، سونے کی گائے بنائے. اس کے اندر جبریل علیہ السلام جو قدم اٹھاتے تو وہاں پہ جنبش ہوتی تھی، وہ نکال کر سامری نے اس میں ڈال دیا. کچھ آواز اس نے کی گائے نے تو انہوں پورے گر گئے سجدے میں. تو انہوں نے، سامری نے کہا، سامری ذلیل انسان نے کہا کہ اللہ تعالیٰ یہی اللہ تعالیٰ ہے. موسیٰ علیہ السلام گئے ہیں، بھول گئے ہیں رستہ، ان کو بھی خدا نہیں ملا. خدا نہیں کہنا، کئی خدائیں ہوتے ہیں، آپ کی زبانوں سے خدا آتا ہے، یہ چھوڑ دیں، خدا نہیں کہنا. خدا اردو لفظ ہے، خدائی دعویٰ الگ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی ہے کہا، نعوذ باللہ من ذالک. معبود، الہ، الہ کہا، الہ کہا، الہ، الہ نہیں، الہ بولتے معبود کو. لا الہ، الہ جو آتا ہے معبود، الہ جو ہے معبود، یہی معبود بولا. پھر انہوں نے سب نے کیا کرے؟ سجدے کرنے لگے. پھر ان کے بھائی نے پکڑا، انہوں نے نہیں مانا، پھر ان کو قتل کرنے کا منصوبہ کرائے، کیونکہ ہارون علیہ السلام کو مارنا چاہے، کتنا پکڑنے کی کوشش کرے، پکڑ نہیں پائے. پھر اس کے بعد انہوں نے کیا کرے؟ خاموش ہو گئے. موسیٰ علیہ السلام اتر کے آئے، پھر ان کو پیغام اللہ نے دیے. پھر اتر کر کیسے آئے؟ دیکھتے ہیں کہ بت کی پوجا کریں، تختیاں نیچے پھینک دیتے ہیں. اچھا لکھا ہوا ہے، پھینک دیتے ہیں نیچے. پھینک کر آ کر سر کے بال پکڑ کے یوں کھینچ کے لے کے آتے ہیں بھائی کو، داڑھی پکڑ کے ذلیل کر کے کھینچ کے لاتے ہیں. ہم اپنے بچوں کو ذلیل نہیں کرتے، ہم اپنے ماں بہنوں کو ذلیل نہیں کرتے. اللہ کی بات کو گرا دیں گے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذلیل کر دیں گے، مگر ہم اپنوں کو کبھی ذلیل نہیں کرتے. مگر دیکھو نبیوں کا طریقہ دیکھو، بھائی کو ذلیل کرتے ہوئے، گھسیٹتے ہوئے سب کے سامنے لے کر آتے ہیں. کہتے ہیں اے مازاد، میرے ماں کے بھائی، تو نے کیا کیا؟ تو نے یہ کیوں ان کو بت کرانے دیا؟ پھر بولتے ہیں تو ذلیل نہ کرو بھائی، یہ میں نے نہیں کیا، انہوں نے مجھے مارنے کا دعویٰ کیا، مجھے قتل کا ارادہ کیا ہے. یہ پورے اتنی سوروں کی تفسیروں کے اندر سے نکال کے بتا رہی ہوں الحمدللہ. تو ٹھیک ہے، تو یہاں پہ کیا کہا؟ وہ مجھے مار دیتے تھے. پھر وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے قتل عام شروع کرے. دن میں کئی جو بتوں کی پوجا کرے، پکڑ پکڑ کے ان کو قتل کرنا شروع کر دیے. دن میں کتنے ہوتے تھے؟ بولو، ٹرائی کرو، اچھا کرتے ہو، بولو کتنے؟ 70,000 ایک ایک دن میں مارتے تھے. پھر سب ختم ہو جائیں گے. پھر موسیٰ علیہ السلام نے 70 لوگوں کو لے کر، پھر کون سا پہاڑ؟ اس کی کیا بنا؟ ہاں، جبل طور، کوہ طور، جبل طور، 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 ٹھیک ہے، پہ گئے لے کر. پھر انہوں نے کیا کہا؟ بولو موسیٰ، ہم اللہ کو ڈائریکٹ دیکھنا چاہتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا پہلے، اللہ تعالیٰ نے کہا پہاڑ کو دیکھو موسیٰ، اگر پہاڑ رکا رہے گا تو تم مجھے دیکھ سکتے ہو. پھر بے ہوش ہو کے مر گئے تھے، پھر اٹھا کے بھیجے تھے اللہ تعالیٰ. پھر 70 لوگ مر گئے. تو بولتے ہیں اے اللہ، اچھے خاصے لوگ لایا تھا، میں چن کے لایا تھا، پورے مر گئے، کیا بولیں گے وہ لوگ؟ میں مار کے لے کر آ گیا. پھر اللہ کو منا کے، زندہ کر کے، پھر اللہ معاف کر کے، پھر بھیجتے ہیں، لے کر آتے ہیں. جیسے نیچے آتے ہیں، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جاؤ یروشلم جاؤ، کوہ مسجد اقصیٰ کو چلو، جاؤ. جاتے جاتے آپ کیا کہنا؟ اِتَّقُمْ نَغْفِرْ لَكُمْ وَخَطَايَاكُمْ، سورہ بقرہ میں آپ کو ملے گا. ٹھیک ہے، تمہیں مغفرت کرتے ہوئے، بخشش کرتے ہوئے جانا، میں تم کو بخشش کر دوں گا، میں تم کو معاف کر دوں گا. اور تم جاتے جاتے سجدے کرتے ہوئے جانا. ہم لوگ ڈانس کرتے ہوئے نئے گھر کو جاتے ہیں، ویری نائس. دین جاننے والے بھی، بوڑھیاں بھی ذرا مست ہو گئے، بڑا اچھا لگ رہا ہے. نہیں واہ کہتے ایک ٹھمکا تو لگ جاتا ہے. میں بھی کری، آپ بھی کریں، میں بھی اب کر سکتی ہوں، آپ بھی اب کر سکتے ہیں. دعا کرو اللہ ان چیزوں سے چھڑائے،
ان کفر سے چھڑائے. میں کسی کو چھڑا نہیں رہی ہوں, میں خود اپنے آپ کو یہاں پہ رکھ رہی ہوں. ٹھیک ہے, کہیں بھی جاؤ, اپنے گھر پہ بھی اندر آتے ہو, سر جھکا کے آؤ. اللہ کا حکم ہے قرآن میں, موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو کہا گیا, ہمیں بھی یہی حکم ہے, گھر میں آؤ تو سر جھکاتے ہوئے آؤ, سر جھکاتے ہوئے آؤ. رائنا کہا انہوں نے. سورہ بقرہ کیا ہے رائنا کا مطلب؟ نہیں, رائنا کا مطلب کیا ہے؟ بکرے چروانے والے, اے چرواہا, پکارتے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. اب میں جاتی ہوں تو لوگوں کبھی کیا بولتی ہیں, دیکھو جاری, دیکھو جی سو چوبے کھا کر برقع نہیں پہنتی تھی. ماں باپ کے گھر میں پورے پردے سے بھیجے تھے, نکاح کے بعد شوہر یوں لے کے گئے, شوہر قطع کر, ساتھ میں بھی قطع کر, بہت کوشش کی نہیں ہوا, پھر رنگ میں رنگ مل گیا. ٹھیک ہے, تو یہ الزام نبی کو دیے, آپ کو بھی دیں گے, مجھے بھی دیں. ہاں تیار ہو جاؤ. آپ گئے دعوت دینے کے لیے, گالیاں دے کر بھیجے, باتیں کر کے لڑکے بھیجے, میں گئی باتیں کر کے بھیجیں گے, کوئی بات نہیں. نبیوں کے ساتھ گزرا تو خوش ہو جانا, یہ کامیابی ہے. یہ اللہ کو پسند آ گیا تو ذلیل ہوں گے. یہ آزمائش اللہ کی طرف سے آئے گی, نکالیں گے ایسے مالک. ٹھیک ہے, سمجھ گئے؟ آئی سمجھ؟ کیا سمجھے؟ کہاں تک پہنچے قصے میں ہم؟ انظر رائنا, لفظ بولو بھائی, رائنا. اے بکرے و چرانے والے, نبی کو نہ کہو, تمہیں دیکھ رہے ہیں, تم ہمیں دیکھ لو. نبی اب نہیں بول سکتے, اب نبی دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں دیکھ سکتے. اب بولیں گے شرک ہو جائے گا, تب کی بات ہے. ٹھیک ہے, سجدے کے ساتھ آنا, یہ ہم نے قصے سے ہم سیکھے ہیں. اللہ کا شکر کرتے ہوئے اپنے گھروں میں گردن جھکاتے ہوئے آنا. کیا گرمی مائے بیور سی گرمی, جان نکل گئے ماں سفر. وعدہ حق کا ہو, حق کا ہو, ہم ایسے کہتے ہیں. کئی لوگ کہتے ہیں کیا مصیبت جی, سفر ایسا گزرا نہیں. آئیبون تائیبون ساجدون حامدون راکعون, یہ سب میرے نبی نے کہتے ہوئے آئے ہیں. ہم آتے آتے ایسے لگتا ہے میرے نبی نے کہا, ہم بھی پاگلوں کی جیسا کہ لے گھر میں پڑھنے شروع کرتے ہیں. ہم پاگل ہیں؟ نہیں ہیں. کیوں؟ فرشتے ہیں, اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. فرشتے ہیں, اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. کسی کا ساتھ نہیں, میں تنہا نہیں, میرا رب میرے ساتھ ہے. ہمیشہ جو یہ رکھیں گے یہی مومن ہے, نہیں تو مومن نہیں ہے وہ. ٹھیک ہے, ان کو ادھر بٹھا لو ذرا, آپ کی اس طرف, آپ ادھر چلے جاؤ. بسم اللہ. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کی بات یہاں پہ آئی ہے. آپ, اللہ تعالیٰ نے کہا رائنا انظرنا, پھر سجدے کے ساتھ انہوں نے کیا کہا, الفاظوں کو بدل ڈالے. آج اللہ تعالیٰ نے کہا ہمیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پہ بلا کر کلیم اللہ کو دو کی بھی آج بات کرتے ہیں. جتنا پہنچتا ہے ٹاپک وہیں پر تک ہی جائیں گے, ادھورا نہیں پہنچیں گے ہم لوگ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پہ جا کر, ساتویں آسمان کے اوپر جا کر میرے نبی نے عظیم نماز لے کر آئے, صلات لے کر آئے, مگر ہم نے اس کو بدل ڈالا. کئی لوگ مردوں کے طریقے سے وہ الگ پڑھتے ہیں, کئی عورتیں الگ طریقے سے پڑھتے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم مرد تھے نا, گواہ ہو. اتنی چھوٹی آواز, اتنی ساری عورتوں کی, سب گواہ ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرد تھے, رسول تھے, رسول ہیں, رسول رہیں گے, تا قیامت تک رسول رہیں گے. نہیں, ان کے جیسی ہی نماز ہر عورت کو پڑھنا ہے, ان کے جیسی ہی نماز سارے بیویوں نے پڑھا. پورا عرب پڑھتا ہے ایسی نماز. یہاں پہ پڑھو تو پتھرے مارتے ہیں, کئی لوگوں کی انگلیاں کاٹ دیتے ہیں, کئی سر پہ مارتے ہیں. اتنا دیکھچا اوپر نہیں اٹھاؤ, مرد دیکھ لیں گے. گندی گندی باتیں کرتے ہیں, شرم نہیں آتی مردوں کے سامنے اٹھاتے ہیں. گندی عورتیں تم لوگ, ایسے کیسے کرتے ہو. ہمارے نبی نے کہا ہے ہم کریں گے. صلو کما رأیتمونی اصلی,
صحیح مسلم میں شاید آپ کو معلوم نہیں ہے، صحیح مسلم میں لکھا ہے، یہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے جیسے میں نماز پڑھ رہا ہوں تم سب نماز ویسی ہی پڑھو. حج پہ جاتے ہو دیکھتے ہو نا، ارے جاہلان جی انہوں بدل ڈالی. اچھا انہوں بدل ڈالی تو ہم لوگ منگل سوتر نہیں بدلے، ہم لوگ چھلے نہیں بدلے، ہم لوگ ساڑی آدھی پیٹ آدھی کمبر وہ نہیں بدلے. انہوں نے کچھ نہیں بدلیں گے. دین اللہ کا ہے، اللہ نے محفوظ کیا ہے. حافظون، حفاظت کرنے کا وعدہ کیا ہے رب نے، اللہ نے حفاظت کر کے رکھے ہیں دین کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے مدینے کے اطراف سام جیسے پھن پھیلائے گا، میری پوری باتوں کو، میری جتنی حدیثیں ہیں سب کو محفوظ کر کے رکھے گا مدینہ. ہے مدینہ المنورہ، نور کا شہر. مدینہ بولے تو شہر، خالی مدینہ مدینہ نہیں بولنا. کیا مدینہ؟ کہاں جی گئے مدینہ کو گئی تھی جی میں؟ مدینہ منورہ، نور کا شہر ہے. نور ہے نا، میرے نبی نور ہیں؟ نہیں ہے، میرے نبی نور نہیں ہے. قرآن نور ہے میرے نبی کا، میرے نبی پہ نور اترا ہے، فرشتے نور ہے. میرے نبی کو بشر بنا کر سورہ کہف میں لکھا ہے، آخری میں جا کر دیکھ لو، کل پڑھیں گے آپ، آخری آیت کا معنی دیکھ لو. میں بشر بھی ہوں، میں رسول بھی ہوں. یہ بہت بڑی شان نہیں، ایک بشر ہو کر آسمان پہ گئے جی. کوئی جا نہیں سکتا، ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک 500 سال کا فاصلہ ہے. ہمارے نبی چاہ کر آ گئے. ٹھیک ہے، یہاں تک بات میں پہنچا کر اور تھوڑا آگے بڑھاتی ہوں. کہاں تک پہنچے ہم؟ نکلے بدھ کی بات ہوئی تھی، پھر وہاں سے نکلے، بولے جاؤ جا کر جنگ لڑو وہاں پہ. تو ان لوگوں نے کیا کہا؟ بھائی موسیٰ تم جاؤ، تمہارا اللہ، جاؤ جاؤ لڑائی کر کے آؤ، ہم بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹھنے کے بعد تم آ جاؤ، ہم چلتے ہیں اندر. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کوہ طور اٹھا دی. اوپر عزت سے مان جاؤ تو، اور رات کو نہیں تو تم کو گرا دیں گے. اللہ ایسا ہمارے لیے اٹھا دے تو کتنا اچھا ہوگا. نہیں میں تو چاہتی ہوں ہماری ایریا میں پہلے اٹھائیں. قسم کھا کے اللہ کی کہتی ہوں، کچھ معجزہ کر کے دلوں پہ اتار دیں، کسی کو بھی تکلیف نہ ہو، کسی کی بھی نقصان نہ ہو، کسی کو کچھ نہ ہو، سب کو ملا کر ڈرا ڈالیں. اللہ تعالیٰ ڈرا کر سب کو ایک بنا ڈالیں، سب ایک ہو جائیں. بولے پوری دنیا میں ایک ایسی بستی ہے کہ سب ایک ہیں، ایک دین پہ، نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ ہیں، قرآن و سنت پہ ایک شہر ہے. بڑی امید کرتی ہوں اپنے شہر کے لیے، ساری دنیا کے لیے، پوری کائنات کے لیے. اللہ مجھے معاف کر دے. سب جہاں میرے رب کا جہاں ہے، اللہ رب العالمین ہے. سب جگہ پہ ہمارے رب کا دین ایک ہو جائے، فرقے نہ رہیں، پورے کائنات میں نہ رہیں، سب ایک ہو جائیں، اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے. دعا مانگتے رہنا اپنا فرض ہے، مگر اللہ تعالیٰ اپنا نظام چلاتے رہیں گے الحمدللہ. تو کوہ طور کو دیکھ کر ڈر کو کیا کرے؟ تورات کو مان لیا. اوکے، تورات کو مان کر چلتے رہے. اب چٹیل میدان، اللہ بولے نہیں جاتے، اللہ تو مرو اسی جگہ، مرو 40 سال تک رہو، بھٹکتے رہو، تو میں نہ کھانا نہ پانی نہ کچھ بھی نہیں، میدان میں چھوڑ دیے دھوپ میں، ایسی حالت خراب. سب بولے موسیٰ اللہ سے کہنا پانی دیں، پانی دیں. پھر اللہ تعالیٰ سے، کتنا رحم دل ہے دیکھو رب میں ہمارا. نہیں پھر 12 چشمے پھوڑے، پہلے پانی 12 چشمے دیے، پھر اپنا اپنا ٹھکانہ جان لیے. میں سیدی جی، تمہیں کون جی؟ پٹھان ہے. تمہیں کون جی؟ شیخ. ہاں نہیں با میں سید با ہے نا، ایسا ہمارے پاس. ہم نہیں کریں گے، کوئی بھی نہیں کریں گے. خاندان بناتے ہیں پہچان کے لیے، دکھاوے کے لیے نہیں ہے. 12 قبیلے بنائے، پھر بھوک لگ رہی تھی، کھانا پکانے کچھ نہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرے من و سلوا. من و سلوا نہیں بولا، آپ لوگ کیسے بولتے ہیں؟ من و سلوا نہیں، من و سلوا. بٹیر وغیرہ جو پرندے ہوتے ہیں، وہ کئی تفاسیر میں الگ، کئی تفاسیر ہم پڑھتے ہیں تو الگ الگ ہوتا ہے. اس میں کوئی کہتے ہیں آسمان سے اتر کر آتا تھا، کوئی کہتے ہیں پرندے آتے تھے پکڑ کے کھا لیتے تھے، میٹھا بھی آتا تھا، وہ بھی آتا تھا. کوئی کہتے ہیں ٹیبل اترتا تھا، ٹیبل میں شراب بھی تھی. کیا کیا کی باتیں ہوتی ہیں، مگر اتنا جان لو رب کھانا دیتے تھے. سمپل، رب کھانا دیتے تھے، کھانا کھاتے تھے، کھانا کھاتے رہے. میں تو زندگی بھر ان کو کوستی رہی، اب نہیں کوسوں گی انشاءاللہ. ہائے ہائے لو ظالموں نے بند کرے. اچھا خاصا ہمیں بھی کھانا آتا، ہم بھی کھا کے قرآن پڑھانے کے بعد آرام سے جا کے بیٹھ جاتی میں.
ओके, ऐसे नहीं कोसना हमें, ये भी नियामत है। हमारे नबी को याद करो, क्योंकि मेरी गलती में डालकर कुछ इल्ज़ाम अपने ऊपर लेकर मैं समझाती हूँ ताकि आप पे बुरा ना लगे, ठीक है। तो फिर हम लोगों को याद करो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी ने कहा है कि खाना पकाकर खिलाएंगे तो जन्नत को जाएंगे। हमारे लिए जन्नत को जाने का साजो सामान है खाना खिलाने के लिए, नहीं रोकना। पकाने के लिए रोकोगे, हादा कुफर, हादा कुफर है, ठीक है। अब हम पकाएंगे, खाएंगे, खिलाएंगे, आम सलाम करेंगे, ठीक है। फिर वापस जाती हूँ गुस्से पे, ठीक है, टॉपिक पे हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। फिर वापस चलते हैं, कहाँ जाएंगे हम? जहाँ पे मन्नो सलवा। ऐ मूसा, ये खाना खाकर हमें मोटे हो गए। ये खाने से गुजारा नहीं हो रहा है, अल्लाह को बोलो कुछ और खाना दे, कहीं यहाँ जाके उतरे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात कही है, ये एक हदीस नबी की बात से मिलती है, यहाँ पे जोड़ लो, यहाँ पे लेकर आके फिट करो यहाँ पे, अल्हम्दुलिल्लाह। तो खाना आज आप एक दिन रखेंगे तो दूसरे दिन सड़ता है? नहीं सड़ता, ओके, आपकी बात। दूसरे दिन रखते हैं तो फ्रिज के बगैर, दूसरे दिन रखते हैं तो सड़ता है। फ्रिज में भी 1 महीना रखेंगे तो रहेगा, फ्रिज में 2 महीने रखेंगे तो रहेगा, फ्रिज में 1 साल रखेंगे तो रहेगा, सड़ जाए नहीं, सड़ता है ना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, बनी इसराइल खाना छुपा के ना रखे होते तो ऐसा ये खाना सड़ता नहीं था। कहाँ से कहाँ मैं ढूंढते रह जाती हूँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, कितनी प्यारा प्यारा कुरान समझाए। अल्लाह, मैं मरने के बाद ये एक मेरी तमन्ना है जन्नत में, जब मैं बैठूँ ना तुम्हारी तारीफ वो करते रहे, मैं सुनती रहूँ, वो कहते रहे, मैं सुनती रहूँ, ये शर्फ तू दे दे मौला। बड़ी तमन्ना है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से, क्योंकि मैं बयान करती हूँ कहीं सुनती हूँ, कहीं शिरक दिखता है, कहीं बिद्दत दिखता है, कहीं फिरके बनाते हैं, जान का नहीं सुनती, नहीं होना मुझे इल्म जान कर क्यों फिरके बनाए। मैं लड़ी ना आपसे, सबसे सबको बोली ना मैंने, क्यों करे, दिल नहीं करता। सिर्फ मस्जिद नबी बासित फहीम, फिर दुबई के हमारे जो शेख हैं उनसे मैं करती हूँ, बस अल्हम्दुलिल्लाह, बाकी कहीं मेरा दिल नहीं करता। क्यों? फिरके जो बनाते मैं हट जाती हूँ। अल्लाह ने मना किया, अगर तुम आलिम होकर अगर इसको पकड़े, मुझे क्या इल्म सिखाएंगे। हम वो आलिम को ढूंढें जो अल्लाह और उसके रसूल के सही तरीके पे डालें, हमको उनसे ना हटाएं, उनसे जुदा ना कराएं, बंदों में ना तफरकी ना डालें, फिरके बनाकर लड़ाइयाँ ना डालें, एक बन के रह जाएं। अब लड़ाई यहाँ पे इंडिया में क्या हो रही है? नमाज की, बाकी दूसरी कोई लड़ाई नहीं है। अब जो नमाज पढ़ने वालों को गुद निकल गया गुड़गों का, औरतों को बीमारी, अरबियों को देखो 100 साल 150 साल की भी आराम से सजदा करते हैं, क्योंकि घुटना सीधा यूं रखते हैं, यूं मोड़ के रखते हैं, डॉक्टर बोलता है इसका गुद निकल जाता है। देख लो भाई, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने सिखाए थे, अल्लाह ताला को मालूम था इसका गुद निकल जाएगा, गुड़गों का गुद निकल जाएगा, वो अल्लाह को मालूम था, इसलिए गुद निकल रहे हैं बैंगलोर में सबके। मेरा भी नहीं होता था, माशाअल्लाह, कई दिन लगे सीखने के लिए, जब हम अरब में थे कई दिन लगे, आदत पड़ जाएगी। अब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़े हैं, उनके पीछे कयामत में रहना है, उनके पीछे मगफिरत के लिए खड़े रहना है, उनका तरीका नहीं हट के नमाज यूं पढ़ेंगे तो यूं डाल देंगे, बिंगा ही डाल देंगे, बिंगा ही जहन्नम में डाल देंगे हमको। चुड़ाई जैसा शैतान करा रहा है हमको, मुझसे भी, आपसे भी, हम सब से भी। शैतान कुरान कैसे पढ़वाता है? बिस्मिल्लाह, बच्चे आते हैं मेरे पास, अच्छा पढ़ते हैं माशाअल्लाह, जब औज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह बोलने के बाद औज़ बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाह, पहले वो सही करो, समझ में आ गया? तो उसको और कर लेना उस पे, अल्हम्दुलिल्लाह। अब यहाँ पे खाना रखते थे तो खाना उतर जाता था, इन लोगों ने क्या करे, बनी इसराइल में, अभी खाना आ रहा है, क्या पता कल नहीं आएगा, हम यहाँ पे हैं, छुपा के रख लेंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा जो आता है ख़त्म कर देना, फिर नया आता है कुछ रखना नहीं। इन जालिमों को अल्लाह पे भरोसा नहीं था। हम भी क्या करते, अल्लाह पे भरोसा नहीं करते, साइड में रख डालेंगे जी, कल का क्या भरोसा। हम कहते हैं तो सालन रख डालेंगे, क्या भरोसा शाम का कौन आती की, ये हटा को गरीब है नहीं जी, उनको रखना जी, क्या भरोसा, क्या भरोसा। हमने भी वही कर रहे हैं जो बनी इसराइल ने किया है, आज की कौम भी वही कर रही है। तो हम तवक्कुल पहले सीखें, अल्लाह ताला से तवक्कुल सीखें, अल्लाह पे भरोसा रखें। अब मैं भरोसा करती हूँ,
کبھی کبھار میں کھانا صبح میں کلاس ہوتی ہے تو بناتی ہیں، آج بنا دیے الحمدللہ، اللہ نے بنا دیے، آلریڈی ہے، اللہ نے رکھا ہوا ہے. کبھی نہیں بناتی، کہتی اللہ میں تیرے توکل کرتی ہوں، بھوک لگ رہی، کلاس کے بعد کھانا دو ربو، کیا کھاؤں، کچن میں سب رہتا ہے، پھر بھی میں اللہ تعالیٰ کو کہتی ہوں کارن فلیکس ہے یا کچھ بھی ہے، سالن ہے، فریج میں سب بھرا ہوا رہتا ہے، اللہ میں کیا کھاؤں، مجھے کھانا دو. بھیک مانگے اپنے رب سے، رب کے پاس مانگے، مرنے کے بعد کچھ بھی نہیں رہے گا. بسم اللہ. ٹائم ہو گیا، ٹائم ہے نا، ابھی اذان نہیں ہوئی، صرف ٹائم ہوا ابھی نہیں نا، ابھی نہیں نا. بسم اللہ. ٹھیک ہے. بھروسہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے توکل پرندوں کے جیسے کرو. سنو ذرا غور سے، توکل پرندوں کے جیسا کرو کا مطلب ہوتا ہے پرندے اپنا گھر نہیں بناتے ہیں، فرنیچر نہیں رکھتے ہیں، ساز و سامان زیور برتن وغیرہ نہیں رکھتے ہیں، جاتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں، کہاں ملتا ہے کھاتے ہیں، گھر بھی نہیں ہوتا پھر وہ کنٹری میں وہ جگہ پہ گھر بنا لیتے ہیں. تو ہم لوگوں کو یہ نہیں بولے اللہ تعالیٰ نکل جاؤ باہر توکل کر کے، نہیں کہا ہے. توکل پرندوں کے جیسا کر کے محنت کرو، توکل پرندوں کے جیسا کرو، اللہ دیں گے. بسم اللہ. ذهب الظمأ وابتلت القلوب ثبت الاجر انشاءاللہ. بسم اللہ. اللہم بارک لنا فیما رزقتنا وارزقنا خیر منہ. تو ہم سب مل کر توکل کریں گے بنی اسرائیل کے جیسا، کھانا اٹھا کر غریبوں کو نہیں دے کر، اپنے رشتہ داروں کو نہیں دے کر، اپنے رشتہ داروں بسم اللہ اپنے رشتہ داروں کو نہیں دے کر، غریبوں کو نہیں دے کر، کسی کو نہیں دے کر، اٹھا کر نہیں رکھیں گے. اللہ تعالیٰ برکت کم کر دیتے ہیں، رزق کو تقسیم زیادہ کرو. انشاءاللہ نیکسٹ ویک ہم بھی کھانا بنا کر سب مل کے کھائیں گے. اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ہمارا ساتھ دے، اللہ راضی ہو جائیں. تو آپ بھی گھر میں مہینے میں ایک بار بنا کر، پڑوس میں یا کوئی ہے یا ویک میں ایک بار نہیں کر سکتے تو مہینے میں ایک بار بنا کر، ایک 5 پڑوس ہیں، نہیں 5 درگاہ کے فقیر ہونا، درگاہ کے مسکین ہونا، درگاہ کے باہر جو بیٹھے رہتے ہیں، ایک ٹائم کی نماز نہیں پڑھتے ہیں، گانجا مارتے ہیں، شراب پیتے ہیں، سب کرتے ہیں. اس لیے دیندار کو دیکھو جو نمازی ہے، جو مسکین ہے، مانگتے نہیں ہیں، ان کے گھر کو جا کر پہنچا کر مجھے لے کر آ کر دینے کی نہیں ضرورت ہے، میں مسکین نہیں ہوں، اللہ نے دیا ہے. وہ لوگ بولیں گے باجی بیان کرتی ہے کھانے کے لیے، ایسی بات نہیں ہے، بہت باتیں سننی پڑتی ہیں، یہ سب ذرا کیئرفل رہنا پڑتا ہے. اللہ نے دیا ہے مجھے بھی، آپ کو بھی. جو ضرورت مند کو ڈھونڈو، جاؤ ضرورت کر کے دے کر آؤ. ٹھیک ہے. جس کو کم ہے مسکین وہ بھی دینے کا اس کو بھی حکم ہے، جو وہ جس کو فقیر کو دے گا وہ بھی کسی اور کو دینے کا حکم ہے، مگر تقسیم میں کمی نہیں کیا کرو. نیت غلط کر کے کھانا اٹھا کے رکھو، سالن اٹھا کے رکھو، نہیں ہم نہیں دیں گے، کام آ جائے گا، صبح تک دیکھو اتر کے رہتا ہے، وہ صبح تک دیکھو وہ سالن اتر کے رہتا ہے. تو بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے بولے تو اللہ تعالیٰ نے کہا جاؤ اترو مصر میں. وَخِسَّائِهَا وَبَصَرِهَا وَعَدَسِهَا، کنکڑی عدسیہا دانے، کیا ڈالا، مسور کی دال، کنکڑی، مسور، پیاز وغیرہ تمہیں ملے گی. اللہ تعالیٰ بول رہی نا قرآن میں ناما، اللہ تعالیٰ سے بولے موسیٰ علیہ السلام کو. قرآن کی بات، اچھا کوشچن ہے، آپ تھے نا وہاں پہ، شاید چلے گئے تھے. 4 کتابوں کی تصدیق کرتی ہے یہ کتاب، یہ تورات بھی ہے، یہ انجیل بھی ہے، یہ زبور بھی ہے، یہ قرآن بھی ہے، 4 کتابوں کی امام ہے. اس سے لڑتے ہیں ہماری ایریا میں، اس سے لڑتے ہیں. فرقان کا مطلب جدا جدا آیتیں، الگ الگ آیتیں کر کے بھیجا گیا ہے. آپ کا سوال صحیح ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن میں آیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تورات میں بھی یہ لکھا ہوا ہے. تو تورات میں موسیٰ علیہ السلام کے لوگوں کو بولے جاؤ یہ دال ہے، یہ پیاز ہے، یہ کنکڑی ہے، یہ فلاں ہے، یہ بول کر آپ کو بھیجے. پھر وہ کھاتے رہے،
وہاں پہ رہے. نیکسٹ ویک کھانے کے ساتھ کھانے کی باتیں کریں گے. اللہ سے دعا کرو ہمیں جنت میں کھانا ملے, ہمیں جنت میں تحفے ملیں, جنت میں ساری چیزیں ملیں. ہم نے بھی بنی اسرائیل کے جیسے جھٹلائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ, الحمد للہ, اشہد لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا للقوم الكافرين. اللهم إني أسألك برد العيش بعد الموت وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق على لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے پروردگار, طریق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ میں نے دعا مانگنے کی کوشش کر رہی ہوں تو قبول کر لے میرے مولا. ہم سب کو بنی اسرائیل کے جیسے نہ بنا, ہم سب کو شاکر بنا. اللہم انی علی ذکرک شکرک حسن عبادتک, نعمتوں کا شکر کرنے والے بنا, نعمتوں پہ شکر کرنے والے بنا, نعمتوں پہ صبر کرنے والے بنا. اللہ ہمارے سے صبر نہ لے, اللہ ہمیں آزمائشوں میں نہ ڈال, ہمیں گناہوں کی بستیوں میں نہ ڈال, گنہگاروں کے ساتھ نہ رکھ, دینداروں کی صحبت دے, دینداری سب کو عطا فرما. قرآن کریم پڑھ کر عمل کرنے والا بنا. اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. قیامت کے دن یہ قرآن ہمارے لیے سفارش کرنے والا بنا, ہمارے لیے حجت کرنے والا نہ بنا. اس قرآن کو ہمارے لیے خبر کے اندر ایک دوست بنا دے. اللہ اس قرآن کریم کو ہمارے لیے آخرت میں یا رب تو راضی ہو جا. اللہ اس کی برکت سے ہماری بخشش کر دے. اللہ اس کی برکت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے آب کوثر ہمیں پلا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا واسطہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا واسطہ, ہمارے نیک اعمال کا واسطہ, اللہ تیرے اونچے ناموں کا واسطہ. اے قادر, اے قادر, اے قادر, اے قادر, اے اللہ, اے رحمان, اے رحیم, اے غالب, اے عزیز, اے عزیز, العزیز, 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 تو غالب ہے سب پہ. اللہ ہم پہ رحمت عطا فرما, ہم پہ رحمت عطا فرما, ہم پہ نور عطا فرما, ہم پہ رحم عطا فرما, ہمیں رزق حلال عطا فرما, ہمیں ایمان عطا فرما. کلمے کی زندگی دے, کلمے کی زندگی دے. ہمارے نسلوں کو کلمے والے بنا, ہمارے نسلوں کو کلمے والے بنا. ہمارے لیے صدقہ جاریہ تو کر دے. ہمارے سارے بہنوں میں محبت عطا فرما, فرقے کاٹنے کی ہدایت دے. یہ ایک دلوں کا کفر ہٹا دے اللہ, ہمارے دلوں کا کفر ہٹا دے اللہ, ہمارے دلوں کا کینہ تو ہٹا دے اللہ. قلب سلیم عطا فرما, قلب منیب عطا فرما, قلب سلیم عطا فرما, قلب منیب عطا فرما. سب کی حاجت جائز مقاصد تو پورے کر دے مولا. سب کے لیے عافیت عطا فرما, دنیا میں, قبر میں, پل صراط میں, آخرت میں. اللہ آخری نعمت بھی ہمیں عطا فرما. اللہ تیرا دیدار عطا فرما, تیرا دیدار عطا فرما, اللہ تیرا دیدار عطا فرما. اللہ تو غفور رحیم ہے, معاف کر دے. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا غفور, یا غفور, یا غفور. آپ نے کہا ہے نا اتقوا نغفر لکم خطایاکم, آپ کی قرآن کی آیت میں نے بیان کیے بھی. اللہ ہم سب بخشش مانگتے ہیں, ہمیں بخش دے, ہمیں بخش دے. اللہ ہمیں معاف کر دے, ہمیں معاف کر دے, ہم پہ رحم کر دے, ہمیں رحم کر دے.
ایمان کی حالت میں رہ کر آخری خاتمہ ہمارا ایمان پہ کر، زندگی ایمان پہ کر اللہ، تو ہمیشہ محبت کر، ہر لمحہ تیرے اذکار میں رکھ اللہ، تیرے سے پل بھر کی دوری بھی جدا نہ کر۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔ خبر کے عذاب کو معاف کر دے، خود صراط کا راستہ آسان کر دے، جہنم کے گڑھے میں کاٹ کاٹ کے نہ گرانا، محشر کے دن ہی لیے نہ تا کر اللہ، جنت کے کاغذ دے دے اللہ، جنت فردوس عطا فرما اللہ، تیرا دیدار عطا فرما، بلند عطا فرما، بلندی عطا فرما، قرآن پڑھ کر یاد کرنے والا بنا دے، سیکھ کر عمل کرنے والا بنا دے، اس پہ چلنے والا بنا دے، ہم سب کو یہ کر دے، ہمارے کفر کو مٹا دے، ہمارے کفر کو مٹا دے، ہمارے دلوں کے کینے کو مٹا دے، ہمیں غیبت سے بچا لے اللہ، جھوٹ سے بچا لے، فریب سے بچا لے، تیرے ساتھ محبت اور ادب کرنے والا بنا، آپ کے ساتھ ادب کرنے والا بنا، اخلاق آنے والا بنا، اخلاق سے پیش آنے والا بنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی اخلاق سے پیش آنے والے بنو اللہ تعالیٰ۔ اللہم اغفر لی، اللہم آمین، والصلاة والسلام علیکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔